السلام علیکم دوستو، آج کا جو واقعہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے۔ ان کی جو زندگی ہے کیسی گزری ہے اسلام کے لیے، تو چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ جو مسلمان کا سخت سے سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا اس حال میں ہی مر جا، اور اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی یہی کہتے رہے، احد احد، اللہ ایک ہے۔ رات کو ان کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، اور اگلے دن ان کے زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جا یا تڑپ تڑپ کر مر جا۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، ہر شخص ان کو تکلیف دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی الفاظ کا ورد تھا، احد احد۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا نہیں جاتا۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین و دنیا میں دونوں جگہ کا کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستائے جانے کے باوجود سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے رہے، اور یہ تھے کہ ایک ہی رٹ لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی رٹ لگاتے تھے احد احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر مؤذن بنے، اور ہر وقت خدمت ان کی ہی سپرد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی جو آگے کی زندگی ہے جہاد میں گزار دوں گا، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی درخواست کی۔ یہ فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہو، اور اذان کہنا شروع کیا، اور مدینہ منورہ میں یہ کیا ظلم ہمارے اوپر ہے کہ، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہنا شروع کیا تو اذان کانوں میں پہنچ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں گھر سے نکل آئی اور چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے، اور سن 20 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یہ ہے اسلام کی پہچان، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی، ان کے جو جذبات تھے، ان کا جو حوصلہ تھا، اس کے ذریعے سے ہم تک اسلام کی پہچان بتائی ہے، اور ہم کو بھی امید ہے انشاءاللہ ہم بھی آپ تک اسلام کے جو واقعات ہیں، اسلام کی جو پہچان ہے، آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ ہمیں معاف کر دینا۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon.